حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک واقعہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ غار میں 3 رات گزارنے کے بعد رات کو میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل گئے اور دن اور رات بہت تیزی سے سفر کرنے لگے۔ اتنے میں ایک چٹان، ایک گھاٹی مجھے نظر آ گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آ جاؤ، اس گھاٹی یا اس چٹان کے سایہ میں جا کے تھوڑا آرام کرنا ہے۔ اور ایسے حالات میں کافر ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے، نکلے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے تو تھوڑا سا سایہ تھا، زیادہ نہیں تھا۔ اس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میرے پاس ایک چمڑا تھا بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، وہ بچھا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹ گئی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں ہمارے طرف لا رہے ہیں۔ تو جب چرواہا ہمارے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بندے کا غلام ہوں۔ میں نے کہا آپ بکریوں سے دودھ ہمیں دے سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں دودھ پلا دو۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابو بکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ثور میں آ رہے تھے اور اس کو کھانا دے رہے تھے، دودھ دے رہے تھے، اور اس کا ایک غلام تھا پہیرا، وہ بھی دے رہے تھے۔ تو کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی بکری کا جو تن ہے نا، یہ دودھ نکالنے والا جگہ نا، اس کو دھو لو، جاڑ دو۔ اس نے صاف کیا۔ پھر میرے پاس ایک چھوٹا مشکیزہ تھا، اس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا تھا۔ تو اس مشکیزہ سے میں نے وہ دودھ جو اس نے نکالا، میں نے اچھی طرح ٹھنڈا کیا وہ پانی سے، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ اس سے میں بہت خوش ہو گیا کہ اللہ شکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تو پی لیا۔ پھر وہ جب ہم سے چلنے لگا تو ایسے حالات میں کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو بھی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑے یا قتل کرے، اور اس کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کو ہم 100 اونٹ دیں گے، 100 دیت دیں گے، جو کہ موت کی دیت ہے۔ تو پھر ایسے حالت میں جو مکی کے لوگ ہیں نا، وہ نکل گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے کہ ہم اس کو پکڑیں گے، قتل کریں گے، اور کیا کہتے ہیں، یہ 100 اونٹ ہمیں ملیں گے۔ تو ایسے حالت میں راستے میں مکے سے مدینے کی طرف راستے میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا جو سردار ہے سراقہ ابن مالک ابن جاسم المدلجی، یہ اس کا نام ہے، سردار ہے۔ اس کے اور قریشوں کے درمیان آپس میں دشمنی تھی، تو وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے اس قبیلے کی طرف جو ہے نا ایک قاصد بھیجا کہ بھائی جس بندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کو قتل کیا یا زندہ پکڑ کر لے آیا، ہم اس کو 100 اونٹ دیتے ہیں۔ تو یہ سراقہ ابن مالک جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک میٹنگ میں، ایک مشورے میں، جو خاندانی مشورہ تھا، میٹنگ تھی، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں۔ تو بندہ آیا اور بندے نے یہ جواب اور یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو میرے دل میں خواہش آ گئی کہ میں اس کو قتل کروں گا اور میں اس کو لے آؤں گا اور یہ 100 اونٹ مجھے مل جائے گی۔ تو ایسے حالت میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہمارے خاندان کا، اور اس نے بولا کہ بھائی میں نے تو وہ دونوں دیکھے تھے جو کنارے کے سائڈ پہ جو نا جا رہے تھے، تو میں نے اس کو چھپانے کے لیے، یعنی دھوکہ میں نے دل میں ڈالا اپنے دل میں کہ بھائی میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں، ایسا نہ کہ کوئی اور بندہ چلا جائے اور اس کو قتل کرے یا پکڑ لے اور یہ 100 اونٹ اس کو مل جائے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ اور بندے تھے، وہ پلان اور پلان بندہ تھا، وہ ہمارے پاس سے ابھی چلے گئی جی، یہ اور ہے اور وہ اور ہے، وہ نہیں ہے۔
تو پھر میں کچھ 7 منٹ گھڑی بیٹھا ہوا تھا محفل میں، وہ مجلس میں اور مشورے میں، پھر اس سے میں جلدی جلدی کھڑا ہو گیا، نکل گیا، اور میں نے اپنی نوکرانی سے، کنیز سے، لونڈی سے کہا کہ جو میرے تکڑی گھوڑی ہے اس گھوڑی کو تیار کرو، اور ٹیلا جو ہے نا، جو ٹبا ہے، اس کی دوسری سائڈ پہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور گھوڑے کو روک دے، میں جو ہے نا میں آ رہا ہوں، کام میں میرا ضروری۔ تو میں نے جلدی جلدی سے اپنے نیزے کے جو سرا ہے نا اس کو تیز کر دیا کہ بھائی ایک وار سے اس کو ختم کر دو جلدی جلدی، اور پھر میں آ گیا اپنے گھر کی دوسری سائڈ سے نکل کے، دوسرے پیچھے دروازے سے نکل کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب میں نکل گیا تو میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنی نیزے کو نیچے کی طرف پکڑ دیا، میں جلدی جلدی سے دوڑنے لگا، جلدی جلدی سے دوڑنے لگا، دوڑتا 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 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام پر پا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر پہ جا رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہ ایک سائڈ اور دوسرے سائڈ پہ جلدی جلدی دیکھ رہے تھے کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا ہے، یعنی سیکورٹی کا کام دے رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے سنا، تو اتنے میں میری گھوڑی جو ہے نا وہ زمین پر گر گئی اور میں بھی گر گیا، نیزہ، تیر، کمان، ہر شے تتر بتر ہو گئی میرے سے۔ تو میں نے جلدی جلدی اپنے آپ کو سنبھالا اور جو کیا کہتے ہیں نا، جو تیر ہے نا، تیر اپنے تیر کش سے نکالا، جو تیر رکھے تھے شاپر سے، اس سے تیر نکالا اور اس سے میں نے اپنے پال کو ڈالا، پال رکھتے تھے کہ بھائی میں چلے جاؤ واپس یا لڑ جاؤ۔ جب میں نے پال نکالا تو پال مخالف نکل گیا، پال کا مطلب یہ تھا کہ واپس مکے میں چلے جاؤ، لیکن میں نے پال کی مخالفت کی 100 اونٹوں کے لالچ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے دوڑا۔ جب میں دوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن پڑھ رہے تھے، تو پھر میرے گھوڑی جو ہے نا وہ زمین کے اندر دس گئی اور اس کی پاؤں جو ہے نا، ٹانگوں تک جو ہے نا یہ زمین کے اندر چلی گئی، میں پھر گر گیا۔ میں نے گھوڑوں کو مارا، پیٹا اور کھینچا، لیکن گھوڑی نکل نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے نکل گئی گھوڑی۔ پھر میں نے پال نکالا، پھر پال الٹا چل گیا، پھر میں گھبرا گیا کہ بھائی میں نہیں جا سکتا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو آپ دونوں کے قتل کے لیے نکلا تھا، آپ میرے ساتھ امان کا جو ہے نا، امن کا ایک معاہدہ لکھ دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور آپ مجھے کچھ نہ کہے اور آپ چلے جائیں، میرے طرف سے آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گائیڈنر تھا، راستہ دکھانے والا جو بندہ تھا کرایہ دار، اس کے ساتھ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا اور اس پر انہوں نے وہ لوزنامہ لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کوئی بندہ ہمارے پیچھے آ جائے، آپ نے اس کو روکنا ہے اور آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے اور آپ ہماری سیکورٹی کا کام کریں، میں اور آپ کے درمیان یہ لوزنامہ ہو گیا۔ تو وہ سراقہ ابن مالک جو ہے نا وہاں کھڑا تھا اور جو بھی لوگ آ رہے تھے اس کو کہتے تھے کہ بھائی وہ یہاں نہیں آئی، میں کافی عرصے سے کھڑا ہوں، اس کا یہ فائدہ ہو گیا۔ آگے حر ایک مقام ہے اور اس مقام پر روزانہ جو ہے نا مدینے والے لوگ نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ایک قاصد آیا مدینے سے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ جلدی جلدی بھاگنے لگے، مدینے چلا گیا اور مدینے سے لوگوں کو نکالا اور اب اونچی اونچی آواز سے نعرے لگائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لا رہی ہے۔ مدینے کے لوگ جو ہے نا وہ اوپر کھڑے ہو گئے اونچے اونچے مکانات کے اوپر اور دیکھنے کے لیے، اور سب خوش ہے، اور پہاڑوں اور چھوٹیوں کے اوپر جو ہے نا لوگ نکل گئے اور نوجوانوں کے ایک لشکر کو نکالا، یعنی کافی تعداد میں خوش آمدید کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نیزوں اور تلوار اور ہتھیاروں کے جرمٹ میں، کیور میں، دائرے میں جو ہے نا مدینہ شریف میں لے گئی۔ جب مدینے چلے گئی تو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے لحاظ سے حضرت ابوبکر سے چھوٹے معلوم ہوتے تھے،
تو اس لیے ابو بکر بزرگ تھا عمر کے لحاظ سے، تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ ابو بکر جو ہے یہ نبی ہے. کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، تو کچھ لوگ آتے تھے اور ابو بکر صدیق سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کی علیہ السلام اور دعا کرتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر سایہ کر دیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو چادر کی نیچے ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اور جس کا چادر ہے یہ ابو بکر ہے. تو اسی طریقے سے لوگ آتے تھے اور ملتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈانچی کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے کہ